اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ابھی اس نئے سال کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑے پروگرام کے اعلان سے کیا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اس پروگرام کا اعلان کیا، لیکن سوائے چند ٹکرز کے ہمارے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر، کیونکہ آج کل سرکس چل رہا ہوتا ہے، اور میرا تو ذاتی خیال ہے کوئی اس سے اختلاف کرے یا کوئی حمایت کرے اس بات کی، لیکن جو سرکس ہے جن کو مسترد کر دیا ہے وہ اب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ان کو اگر انٹرٹینمنٹ چینلز بھی دکھائے جائے تو میڈیا کی بھی بہتر ریٹنگ آئے گی اور عوام کو تفریح کا سامان بھی ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ جو ابھی نیا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، عمران خان نے آتے ہی پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست کی کمٹمنٹ کی. عمران خان نے عام طبقے کو، کمزور طبقے کو اٹھانے کی پاکستان میں پہلی دفعہ نہ صرف بات کی بلکہ عملی اقدامات کیے، اور یہی ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو چند حقائق سامنے رکھتا ہوں کہ آج کا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، وہ تو نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہا، اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کا اس وقت کوئی کیمپ آفس نہیں. عمران خان جب باہر پاکستان کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں تو جو دورہ یہ 14-15 لاکھ ڈالر پہ کرتے تھے، عمران خان 50-60 ہزار ڈالر پہ وہ دورہ کر کے آ جاتے اور پاکستان کی بہترین نمائندگی بھی کر لیتے ہیں. عالم اسلام کے ترجمان بن جاتے ہیں، کشمیر کے سفیر بن جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور انڈیا کو، مودی کو ایکسپوز بھی کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں. جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، جو عمران خان کا احساس ہے، جو کمزور طبقے کو اٹھانے کی اس وقت جدوجہد ہو رہی ہے، یہ نواز شریف نے رائے ون اپنا ذاتی گھر کیمپ آفس رکھا. ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھر جو تھے وہ سارے کیمپ آفس، مطلب یہ کہ عوام کے پیسے سے وہ چل رہے تھے. یوسف رضا گیلانی کے لاہور اور ملتان کے گھر عوام کے پیسے سے چل رہے تھے. زرداری کے اسلام آباد یا سندھ کے اندر گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے چل رہے تھے. اور جو انہوں نے گھر اور سیکیورٹی کے نام پہ پیسہ خرچ کیا، شہباز شریف نے 872 کروڑ 59 لاکھ پاکستانی عوام کا پیسہ صرف کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پہ اڑایا. آصف علی زرداری نے سندھ کے علاوہ صرف وفاق کا 316 کروڑ 41 لاکھ روپے عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا. نواز شریف نے 431 کروڑ 83 لاکھ عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا. اور جب پاناما میں نااہل ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو پھر بھی شہباز شریف نے رائے ون کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور عوام کے پیسے سے وہ چلتا رہا، جس میں 2700 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی بھی سر انجام دے رہے تھے. یہ تھا. تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو ان کے اندر احساس ہی نہیں تھا، فکر ہی نہیں تھا. جب بڑے بڑے محلات میں رہ رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ پڑے جو عام شہری ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا. جو سڑکوں پہ ہمارے مزدور شہروں کا رخ کرتے ہیں ان کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا. دنیا میں معاشرہ مہذب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر احساس نہ ہو، رحم نہ ہو. یہ ہم نے سوچا تو پہلے تھا کہ یہاں سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو بارش، وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے. اب سردی آ رہی ہے، وہ کیسے گزارا کریں گے. جو سڑکوں کے اوپر، ویسی لاہور دنیا کا پولوٹڈ شہر ہے تو اس سڑکوں کے اوپر پولوشن کے لیول کیا ہوں گے. کوئی سوچے کہ ان کی صحت، یہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ہمارے میں احساس کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. کیونکہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتانی، لہٰذا یہ بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. ایک تصویر آئی ابھی، ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک مزدور
लगता है मजदूर और वो अपने 2, 4 या 5 साल के बच्चों के साथ सड़क पे सोया हुआ कंबल लेके, अगर इस तरह की तस्वीर देख के अगर लोगों के दिलों में अगर रहम नहीं है, मैं समझता हूं वो इंसान ही नहीं है। और ये आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एहसास ही था, और जो पहले हुक्मरान गुजरे बड़े बड़े महल्लात में रह रहे हैं, शाखर्चा कर रहे हैं, अयाशिया कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा मजदूर तबका है उनका कभी एहसास नहीं था। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जब उन्होंने हमारे आम पाकिस्तानी जो मजदूरी की गरज से बड़े शहरों का रुख करते हैं और वो सड़कों पे पड़े होते थे इस सर्दी में, वो उनके लिए कोई रिहाइश का इंतजाम नहीं था। और जाहिर सी बात है कि मजदूर या तो दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा, अपने बच्चों के लिए खाने का कोई इंतजाम करेगा या अपने लिए रिहाइश का इंतजाम करेगा, वो नहीं कर सकता। तो लिहाजा न सिर्फ वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पनागाहों का आगाज किया, इस्लामाबाद से आगाज हुआ था, लाहौर, कराची, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर और पूरे पाकिस्तान के अंदर यह सिलसिला बढ़ता रहा। और ये लोग कह रहे थे कि देखिए पनागाहें बनाई है। अब अगर हराम की कमाई जिनके पेट में हो, जिन्होंने कभी भूख देखी नहीं हो, जिन्होंने हमेशा इस कौम को लूट के इनको सड़कों पे और खुद बड़े बड़े बाइक जायदादें बनाई हो, उनको इनका क्या एहसास होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता था कि असल में इन लोगों की तकलीफ क्या है, यह एहसास था, दर्द था, रहम था। फिर उसके बाद इनको तो एहसास नहीं, और ये तो मजाक उड़ा रहे थे इस बड़े प्रोग्राम का भी, लेकिन सुनिए कि आम लोग जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा वो सुनिए। तो इसके बाद एक और प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आगाज किया। न सिर्फ ये कि एहसास पनागाहें तामीर हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जो तरनोल में पनागाह का विजिट किया, उसमें क्या हुआ कि अब पनागाहों में भी बेहतरीन और मुफ्त सेहत की सहूलियात भी दस्तयाब होगी हमारे मजदूर तबके के लिए, जो शहरों का रुख करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हक हलाल की कमाई की कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, उनके लिए भी मुफ्त सेहत होगा। और इसके साथ लंगर खानों का आगाज किया कि पाकिस्तान में जो आम लोग अपनी मजदूरी के लिए शहरों में होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बजाय कि वो अपनी मजदूरी और दिहाड़ी का पैसा अपने खाने पे लगाए, वो उनको खुराक मुफ्त मिले और वो अपने बच्चों के लिए ये पैसा बेच सके। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक और प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में पहले आगाज हुआ था जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत बनी। तो इसके साथ पहले सुनिए इमरान खान को कि उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड के प्रोग्राम की इजरा के वक्त क्या कहा था, जरा सुनिए। आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि और यही हकीकत है। अब जाहिर सी बात है कि जो जिनका पेट भी खराब हो वो बाई इलाज के लिए जाते हैं, उनको आम लोगों की मुश्किलात का क्या इल्म होगा। जरा सुनिए कि माजी में किस तरह रोज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिलती थी कि आज हुक्मरान बाहर इलाज के लिए जा रहा है। जरा सुनिए, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूं। जी देखिए, अगर साबिका जितने हुक्मरान थे, आप रोज टीवी पे ये सुनते थे कि खुसूसी तैयारा, पहले खुसूसी हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारा बाय इलाज के लिए जाते। और एक विजिट जो अभी आपने साबिक नाएल वज़ीर आज़म को सुना, 34 करोड़ तक उनके लिए जहाज वहां पे खड़ा भी रहा, वापिस आया, उनको लाने के लिए फिर जहाज जाता है। तो अपना इलाज वो हमेशा बाहर करते थे, अपने लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे इनका इलाज हो सके। तो आम तबके की उनको क्या फिक्र होगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपने सुना कि एक दफा मियो अस्पताल में कैंसर का एक पेशेंट, उसका भाई मजदूरी करके अपने भाई के लिए दवाइयां खरीदता है, और जब वो डॉक्टर से पूछता है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाकया सुनाया था, और वही चीज थी, एक एहसास ही था, रहम था, जिसके बाद आज आप इतना बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं कि डॉक्टर से पूछता है कि क्या दवाइयां मुकम्मल हो गई, और डॉक्टर कहता है कि नहीं, और दवाइयां आपको अभी लेनी है।
اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو جو آپ نے سنا کہ یہ وہ منظر آج تک میں نہیں بھولا. یہ ہمارے عام طبقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں, پوری پاکستان کے اندر آپ پوچھیں کہ گھر میں کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ ایک عام تنخواہ, آپ مزدور, دیہڑی دار, ڈرائیور, چھوٹا دکاندار وہ تو چھوڑے, وہ ریڑھی والا تو چھوڑے, لیکن ایک تنخواہ دار بندہ جب ہوتا ہے ان کی گھر میں جب بیماری آتی ہے تو اس کے پاس آپشن کیا ہوتے ہیں؟ یا اپنے گھر کا کوئی سامان اگر ہے وہ بھیجے گا, کسی کے گھر پہ دستک دے گا اور بھیک مانگے گا, قرض لے گا. تو سب سے بڑی مشکل, ایک طرف آپ کی گھر میں بیمار ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ میں ان کے لیے علاج کے لیے دوائیں کہاں سے خرید کے لاؤں گا, میں ڈاکٹر کا فیس کہاں سے ادا کروں گا. یہ اصل جو نیا پاکستان ہے یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے. آج اللہ کا شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں 100% آبادی کو 10 لاکھ تک ملک کے 400 بڑے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال میں 100% مفت علاج ہے. 10 لاکھ تک آپ مفت علاج کر سکتے ہیں. ہر شہری کے پاس یہ ہیلتھ انشورنس ہے. 6 ملین لوگوں کے لیے, خاندانوں کے لیے پنجاب کے اندر اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 20 صحت انصاف کارڈ پروگرام کی اناؤنسمنٹ ہو گئی. اور بلوچستان کے وزٹ پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی امپلیمنٹ کریں, اور ہم سندھ کو بھی یہ کہتے ہیں. تو اس سے کیا تبدیلی آئی آپ ذرا وہ سنیے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ لوگوں کے جنہوں نے اس کے اوپر علاج کیا, جن کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, اور اللہ نہ کرے صحت انصاف کارڈ نہ ہوتا تو یا تو اپنے پیاروں کو اس طرح تڑپ تڑپ کے مرنے چھوڑتے یا کسی کے پاس جا کے بھیک مانگتے, ادھار مانگتے. لیکن جب ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی, مفت اور بہترین صحت ان کو مہیا کی, تو سنیے کہ لوگ اس کے اوپر جو علاج کر چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سنیے. یہ صحت انصاف کارڈ پروگرام کا خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا. اب اللہ کا شکر ہے پنجاب میں, اسلام آباد, AJK, گلگت بلتستان اور پورے پاکستان تک انشاءاللہ یہ جائے گا. ایک عام بندے سے آپ پوچھیں, تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں, اس کا جو امپیکٹ, اور آپ نے لوگوں کے کمنٹ سنے کہ کس طرح سے عام طبقے کی اس سے مدد ہو رہی ہے. بلکہ 100% اب خیبر پختونخوا کے اندر ہیلتھ انشورنس دی جا رہی ہے, اور ریاست نے ذمہ داری